السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حرف و تجوید کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ فلق لفظ بلفظ تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ سورہ فلق چار کل میں سے ایک سورت ہے جس میں اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی نقصان سے اپنی پناہ میں آنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ آئیں اس چھوٹی اور عظیم سورت کو تجوید کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ پہلے ہم سورت فلق کو لفظ بلفظ تجوید کے ساتھ سیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم روانگی کے ساتھ پڑھیں گے۔ سورت الفلق، سورت فلق جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، تو اسی لیے اسے مکیہ پڑھا جاتا ہے۔ سورت فلق مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، قل ایک قاعدہ ہے، قاف پر پڑھا جائے گا یہاں پہ کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ کل 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف اور کاف۔ اعوذ برب الفلق، را پر پڑھا جائے گا۔ را حروف مستعلیہ میں سے تو نہیں ہے، مگر را کا قانون اور قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھا جائے گا، تو اس وجہ سے را کو پر پڑھیں گے ہم۔ برب ال، با مشدد ہے کیونکہ اس پہ یہ 3 دندانوں والی شکل ہے، تو جہاں پر 3 دندانوں والی شکل آ جائے وہ حرف مشدد ہو جاتا ہے، تو اسی لیے با مشدد ہے۔ برب الفلق، یہاں پر قاف 2 قاعدوں سے استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے بھی آ رہا ہے قاف، قاف کو پر بھی پڑھا جائے گا، اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، جو کہ حروف مستعلیہ میں ہم آپ کو پیچھے بتا چکے ہیں۔ حروف مستعلیہ کل 7 ہیں اور حروف قلقلہ 5 ہیں۔ قاف جو کہ آپ کے سامنے ہیں، قاف، قا، با، جیم، دال، یہ 5 حرف جہاں پر آ جائیں وہاں پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ آگے من شر، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے، شین حروف اخفا میں سے ہے۔ حروف اخفا کل 15 ہیں جس میں سے شین آ رہا ہے۔ شری، را کے اوپر پھر مشدد ہے، یہاں پر تشدید ہے تو اسے مشدد کہا جاتا ہے، اور جہاں پر تشدید والا حرف آ جائے اس حرف کو دبا کر پڑھا جاتا ہے۔ من شر ما خلق، میم پر کوئی قانون اور قاعدہ نہیں ہے۔ قاف، خا جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسی لیے اس کو پر پڑھا جائے گا، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی، تو لہٰذا یہاں پر قلقلہ کیا جائے گا۔ خلق، ومن شر، یہاں پہ سیم ٹو سیم ایک ہی قانون ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ من شر، آگے شین آ رہا تھا، یہ نون ساکن ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد جو حرف آ جائے کسی قاعدے میں سے تو ہی وہاں پر قانون لگتا ہے، یا تو غنہ کیا جاتا ہے یا تو نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر نون ساکن ہے، آگے شین آ رہا ہے، اگلے صفحے پہ شین آ رہا ہے۔ ومن شر، یہاں پر بھی غنہ کیا جائے گا، شین جو کہ حروف اخفا میں سے تھا یہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ ومن شر، اور را پر تشدید ہے تو را کو مشدد کہا جاتا ہے اور را کو دبا کر پڑھا جائے گا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، غَاسِقٍ، غین جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہٰذا غین کو پر پڑھا جائے گا موٹا کر کے۔ غَاسِقٍ، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر قلقلہ تو بنتا ہے مگر تنوین آ گئی ہے یہاں پر 2 زیر کی، جہاں پر 2 زیر کی تنوین آ جائے پھر وہاں پر قلقلہ نہیں کیا جاتا، اور یہ 2 زیر کی تنوین آ گئی ہے، اس کے آگے حمزہ آ رہا ہے۔ حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، حروف حلقی کل 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ جہاں پر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے اگلا تو وہاں پر اظہار کیا جاتا ہے۔ اظہار قاعدے کا یہ قانون ہے کہ وہاں پر غنہ نہیں ہوتا۔ پھر غاسقٍ،
اذا وقب، یہاں پر قوف پر پڑھا جائے گا کیونکہ قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور با پر قلقلہ کیا جائے گا، وقب با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ آگے آ جاتا ہے ومن شر، شین جو ہے وہ ساکن ہے، نون ساکن ہے، آگے شین پچھلے قانون کی طرح ہی حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ کیا جائے گا، ومن یہاں پر اخفا کیا جائے گا، نام تو ایک ہی ہے مگر اخفا قاعدے کا نام ہے، اور جہاں پر حروف اخفا میں سے حرف آ جائے تو وہاں غنہ کیا جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ، را مشدد ہے تو را کو دبا کر پڑھا جائے گا، شر النفاثات، یہاں پر کوئی قاعدہ کوئی قانون نہیں ہے، نون مشدد ہے۔ تجوید کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ جہاں پر نون مشدد اور میم مشدد آ جائے وہاں پر آنکھیں بند کر کے آپ غنہ کر سکتے ہیں، وہاں پر غنہ کرنا لازم ہے۔ وَمِن شَرِّ النفاثات، نون پہ بھی مشدد ہے، فا بھی مشدد ہے، فا کو بھی دبا کر پڑھا جائے گا، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر جو کہ ایک الف کی مقدار ہوتا ہے، تو ایک الف کی مقدار یعنی کہ کھینچا جائے گا اسے۔ وَمِن شَرِّ النفاثات فِي العقد، قاف پر ہے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی، اسی لیے قاف پہ قلقلہ بھی کیا جائے گا اور دال پر بھی قلقلہ کیا جائے گا۔ فی العقد، قد آگے آ جاتا ہے وَمِن شَرِّ، نون ساکن ہے اور شین حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھا جائے گا، اور آگے را جو کہ 3 دندانوں والی شکل ہے مشدد ہو جائے گا تو را کو دبا کر پڑھا جائے گا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، دال کے نیچے 2 زیر ہیں، 2 زیروں کی تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، تنوین بن جاتے ہیں، 2 زبر اکٹھے آ جائیں، 2 زیر اکٹھی آ جائیں اور 2 پیش آ جائیں، ان کے بعد آگے کوئی قاعدہ آ جائے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ کون سے حروفوں میں سے ہے۔ یہاں پر حمزہ آ رہا ہے حروف ہلکی میں سے، لہٰذا یہاں پر اظہار کیا جائے گا، اظہار قاعدے کا یہ قانون ہے کہ وہاں پر غنہ نہیں کیا جاتا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، دال قلقلہ کیا جائے گا دال پر کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، حسد۔ اب ہم سورہ فلق کو روانگی کے ساتھ پڑھیں گے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اسی کے ساتھ ہماری سورۃ فلق مکمل ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھا سا کمنٹ کریں، اور اپنے تمام پڑھنے والے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔